آئیے حضرات، اب ایک ایسی عظیم المرتبہ شخصیت کے حضور چلتے ہیں کہ جن کا نام ہی اپنے آپ میں ایک شناخت ہے، ایک پہچان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ممبئی شہر میں چند ادبی ستون تلاش کیے جائیں تو اس میں ایک نام سر فہرست حضرت حامد اقبال اہم سے۔ میں ان کا استقبال کرتا ہوں محسن نقوی صاحب کے ان 4 مصروں کے ساتھ کہ میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہرباں۔ بڑا اچھا لگا، کافی دنوں بعد ایک معیاری شعری نشست میں شرکت میرے لیے باعث افتخار ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ میرا روڈ پر اب ادبی ماحول بدلتا جا رہا ہے، اور اس کاوش میں ثانی اسلم صاحب اور عادل راہی کا بڑا کام ہے۔ 2 محفلیں ان کی میں نے 2 محفلوں میں شرکت کی، اور مجھے لگا کہ ایک نیا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ حاضرین، وقت بہت ہو چلا ہے، میں تھوڑا سا کچھ سناؤں گا، لیکن ایک بہت ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عموماً ہماری ادبی محفلوں میں جسے انگریزی میں کہتے ہیں 40+ لوگ جو ہیں آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ 35-40 سال سے زیادہ کے لوگ ہی شریک ہوتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بھی شامل کر کے اس میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی نئی نسل کو، اپنے بچوں کو علمی ادبی محفلوں سے کیوں دور رکھے ہوئے ہیں، یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ ہم چھوٹے سے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ شعراء اپنے چھوٹے بچوں کو بھی مشاعروں میں، محفلوں میں لے جایا کرتے تھے، اور وہ وہاں پر سیکھتے تھے، ان میں ذوق و شوق پیدا ہوتا تھا۔ تو شاید ہم بھلا چکے ہیں، ہمیں اس کا پھر انگریزی کا ایک لفظ استعمال کروں گا کہ اس کا ریوائول بہت ضروری ہے۔ بہرکیف چند شعر ملاحظہ کیجیے گا، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی 5-6 شعروں کی ایک غزل سناؤں گا میں، جو تھوڑے الگ موڈ کی ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ پہلے چند شعر دیکھ لیجیے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ مجھے سفید و سیاہ سے کیا، مجھے سفید و سیاہ سے کیا کہ اس جہاں کو حباب دیکھوں، مجھے سفید و سیاہ سے کیا کہ اس جہاں کو حباب دیکھوں، طلب میری جب بھی سر اٹھائے تو نور نازل کتاب دیکھوں، مجھے سفید و سیاہ سے کیا کہ اس جہاں کو حباب دیکھوں، طلب میری جب بھی سر اٹھائے تو نور نازل کتاب دیکھوں، یقین پختہ ہے مانتا ہوں گمان بھی ہے بلا کا شاطر، یقین پختہ ہے مانتا ہوں گمان بھی ہے بلا کا شاطر، اسے ایک سچ کو تلاش کر لوں صداقتوں کے نصاب دیکھوں، یقین پختہ ہے مانتا ہوں گمان بھی ہے بلا کا شاطر، اسے ایک سچ کو تلاش کر لوں صداقتوں کے نصاب دیکھوں، میرے بدن کا ہر ایک خلیہ۔ بہرحال میں چند شعر اور سناؤں گا، یہ غزل پھر سنانے لگا اگر تو کہیں کسی اور دنیا میں پہنچ جاؤں گا۔ ملاحظہ کیجئے گا کہ ایک شعر سن لیجئے مزاج بدلنے کے لیے کہ وہ کیا حروف ہیں جو جذب ہو گئے مجھ میں، وہ کیا حروف ہیں جو جذب ہو گئے مجھ میں،
میں کس کا خط ہوں کہ اب تک پہنچ نہیں پایا؟ وہ کیا حروف ہیں جو جذب ہو گئے مجھ میں کس کا خط ہوں کہ اب تک پہنچ نہیں پایا؟ میں مختصر کر رہا ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ دیکھیے، انگریزی کی ایک اصطلاح ہے نیگیٹیو رومانٹسزم، منفی رومانیت ہم کہہ سکتے ہیں اسے اردو میں۔ میرا جتنا ناقص مطالعہ ہے، میں نے محسوس کیا کہ چیدہ چیدہ اشعار تو اساتذہ کے ہاں اس موضوع پر ملتے ہیں، لیکن مسلسل غزل نہیں ملتی۔ دیکھیے گا ذرا، ایک الگ مستی ماری ہے، جس کو بمبئی کی زبان میں کہتے ہیں مستی مارنے والی شاعری کی ہے۔ اشتیاق سننا، اشتیاق سعید بہت عمدہ افسانہ نگار ہیں ہمارے عہد کے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ افسانہ نگار بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو شعری نشستوں میں آنا پسند کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے گا کہ جدائیوں کے تصور ہی سے رلاؤں اسے، منفی رومانیت، جدائیوں کے تصور ہی سے رلاؤں اسے، میں جھوٹ موٹ کا قصہ کوئی سناؤں اسے۔ جدائیوں کے تصور ہی سے رلاؤں اسے، میں جھوٹ موٹ کا قصہ کوئی سناؤں اسے یقین ہے کتنا میری وفاؤں کا۔ حبیب صاحب، اسے یقین ہے کتنا میری وفاؤں کا، خلاف اپنے کسی روز ورغلاؤں اسے۔ اسے یقین ہے کتنا میری وفاؤں کا، خلاف اپنے کسی روز ورغلاؤں اسے، وہ تپتی دھوپ میں بھی ساتھ میرے آئے گا، وہ تپتی دھوپ میں بھی ساتھ میرے آئے گا، مگر میں چاندنی راتوں میں آزماؤں اسے۔ وہ تپتی دھوپ میں بھی ساتھ میرے آئے گا، مگر میں چاندنی راتوں میں آزماؤں اسے۔ کہ کچھ اور خواب بھی اس سے چھپا کے دیکھے ہیں، کچھ اور خواب بھی اس سے چھپا کے دیکھے ہیں، کچھ اور چہرے نگاہوں میں ہیں، دکھاؤں اسے۔ بہت وقت ہو گیا، سنیے،